لیکن شیخ عبدال منان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سربراہ تھے، آپ کے سرپرست تھے، بالخصوص شیخ شمیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مجھ سے جب بھی انہوں نے بات کی ہے ہمیشہ تعریف کی ہے، کہا کہ شیخ بڑی جو ہے کاقت بردباری کے ساتھ ادارے کو سنبھال رہے ہیں، جماعت اور جمعیتوں کے ذمہ داروں کے تعلق سے بھی جب بھی آپ گفتگو فرماتے بڑی عزت کے ساتھ، ممکن ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوسروں کے سامنے ان کی پیٹھ کے پیچھے کبھی آپ کو میں نے کوئی کسی قسم کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے یہ دیکھا اس کے برخلاف کہ اپنے بڑوں کی اچھی چیزوں کو وہ ابھار کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے 2018 کا ایک واقعہ ہے کہ شیخ شمیم سلفی صاحب نے ایک اداریہ لکھا، بہت شاندار اداریہ تھا جس کا عنوان تھا غوطے میں کوہرام، شام کا بحران اور منتشر و منقسم مسلمان۔ شیخ نے جو ہے مجھے یعنی یہ اداریہ خصوصی طور پر بھیجا کہ شیخ شمیم صاحب نے زبردست جو ہے نا انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ میرے بھائیو، خود ایک بڑا آدمی دوسرے بڑے آدمی کا اعتراف اسی وقت کرتا ہے، دوسرے کی خوبی کا اعتراف اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دیندار ہوتا ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ عموماً لوگ ایسا نہیں کرتے۔ پر آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں بالخصوص کہ زندہ بزرگوں کی قدر کیجیے۔ ہم مرنے کے بعد جتنی انرجی مرنے والے کے لیے لگاتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں عفو درگزر کے ساتھ معاملات کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کی مدد، کیونکہ انسان دنیا میں جتنی بھی زندگی جی لے، جیسی بھی جی لے، ایک دن اس کا انجام یہی ہونے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے مرنے سے پہلے زندہ لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کا تعاون چاہیے، ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی اللہ توفیق دے، اور ہمیں اس دنیا میں نفع بخش اور مبارک بنا کر اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ فضیلت الشیخ عبد الحکیم عبد المعبود حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں؟ جی شیخ آپ تشریف رکھے ہیں؟ ہاں جی شیخ۔ جی جی آپ سے گزارش ہے شیخ، آپ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً مصلیاً اما بعد، ہمارے استاد محترم شیخ عبد المنان صاحب سلفی ہو گیا، جل گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ بہت سارے لوگ جو نہیں ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں یہ ہو گیا فرمائے، اور ان کے بچوں کو خاص طور پر عزیزم مولانا سعود سلمہ اور دیگر ابنا اور اخوان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل شیخ عبدالمنان صاحب کی رحمہ اللہ سے میرا واسطہ
बल्कि देखिए जो गए क्या नहीं आ रही घरेलू रिश्ते का था। आपके वालिद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब फैजी रहमहुल्लाह मेरे अब्बा मोहतरम के बहुत ही करीबी और उनके मुर्शिद थे। और इसी तरीके से आपके दादा मौलाना मोहम्मद जमा साहब रहमानी रहमहुल्लाह भी हमारे गांव और इलाके में आते थे और वालिद साहब से खुसूसी तौर पर ताल्लुकात थे। और ये सिलसिला इसी तरीके से दराज होता हुआ शेख अब्दुल मन्नान शर्फी रहमहुल्लाह का मौका मिला और आज से मुसलसल जामिया सलफिया की तालीम हो या जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा की तालीम हो, मैं आपसे राब्ते में रहा। आपके इल्म से, आपके तजुर्बात से, आपकी क़ुदरत और महारात से और इसी तरीके से आपकी सलाहियतों से, आपके मशवरों से भरपूर फ़ायदा उठाता रहा। मुझे जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नज़र आई वो बहुत सारे लोगों में नज़र आती हैं, लेकिन खास झंडा नगर वाले से मीटिंग चला था। आपको अपने मैदान शेख माजरत के साथ मशाइख बड़े बड़े अदब व एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि माइक्रोफोन बंद कर लें। तशवीश बहुत होती है, आवाज़ समझ में नहीं आती है और जो हजरात जो हमारे शेख वो मुतकल्लिम होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उनको भी तशवीश होती है। बराहे करम माइक्रोफोन बंद कर लें ताकि तशवीश खत्म हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख अब्दुल हकीम साहब जारी रखिए। शेख अब्दुल हकीम साहब का माइक म्यूट है, वो अनम्यूट कर दें आप। तकरीर करते करते तपाईले मलाई डिस्टर्ब गरिदियो। म एउटा प्रोग्राममा छु, जुम प्रोग्राममा छु, टेलिफोन गर्यो कट्यो। के खास कुरा छ भन्नुस् त? ल ठीक छ, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हकीम अल मदनी हफिज़हुल्लाह, आपकी माइक बंद है। जी इब्राहिम ने टेलीफोन गरेको थियो, कटेर कलम खसे। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज। आ रही है? अब आ रहे शेख, बिल्कुल बयान करिए अपना, आवाज कट जारी रखिए। शेख रहमतुल्लाह की जिंदगी इस एतबार से हम लोगों के लिए मशहूर रहा है कि उन्होंने इस मैदान में रखा। 1.5 दिन हो रहा है। हिम्मत, हौसले और पूरी जिम्मेदारी और पूरी के साथ उसे निभाया और उसे और कमाल तक पहुंचाया। खास तौर पर मैंने 2 खूबियां आपकी जिंदगी के अंदर महसूस की हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप बहुत वसीउ ज़र्फ़ थे, अपने चाहने वाले, अपने शागिर्दों के लिए करीब रहने वाले, अपना हो या पराया हो, इलाके का हो या दूसरे इलाके का हो, सबके लिए बहुत खैरख़्वाह थे। जब भी मैं आपसे मिला, आपके साथ सफ़र में कहीं जाने का मौका मिला, तकरीर और खिताबत के लिए किसी मजलिस में हाजिरी का शरफ मिला, तो मैंने इस बात को बखूबी महसूस किया कि ये चीज़ उमूमन बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं पाई जाती है। आपका सीना, आपका दिल बहुत कुशादा था और इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको समाज और माशरे के अंदर मक़बूलियत भी अता की। और दूसरी चीज़ ये थी
کہ शेख रहमहुल्लाह जिंदगी के हुजूम और कसीरुल अयाल दुनिया के मशागिल के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहुत ही काफ़ी तवक्कुल, एतमाद और भरोसा रखने वाले थे। मैं क्योंकि शेख का बहुत ही करीबी था, आपका शागिर्द भी था और कदीम ज़माने से हमारे वालिद साहब से घरेलू ताल्लुकात थे, आपके अब्बा मुहतरम से भी। मैंने बारहा आपसे तज़किरा किया, आपसे गुजारिश की कि शेख मैं आपकी हमा वक्त खिदमत के लिए हाजिर हूँ, लेकिन कभी भी शेख ने सिवाय इस जुमले के कि अल्लाह मददगार है, अल्लाह पर मेरा कभी एतमाद है, अल्लाह पर भरोसा है, इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत ही क़ुव्वत एतमादी के साथ शेख हमेशा कहा करते थे। और ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जाती हैं। समाज और माशरे में रहते हुए बहुत सारे लोगों से साबका पड़ता है। उनकी आमदोरफ्त हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा थी। अंडा नगर, बढ़नी, नौगढ़, सिद्धार्थगढ़, शोहरतगढ़। मैंने बेश 10 साल के अरसे में जब भी उन्हें कभी फ़ोन किया, कभी गुफ्तगू हुई, कभी मुलाकात हुई, तो कहीं प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, जमीयत के दावती काम के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अशरात पर्चे की तैयारी के लिए जा रहे हैं, के मैयत में और के जनाजे में और शादी में जा रहे हैं। मैं यही सोचता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शेख के वक्त में कितनी बरकत अता की है कि हमा वक्त हमा वक्त के रास्ते में और इसी तरीके से तौहीद और सुन्नत की नशर इशाअत के लिए वक्फ है। जिले सिद्धार्थ नगर का वो तालीमी प्रोग्राम जो बच्चों के लिए, मकातिब के लिए मुनक़िद होता था, शेख रहमहुल्लाह ने उसे बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से बरसहा बरस से चलाया और आगे बढ़ाया। और मकातिब का वो सिस्टम जो हमारे सिद्धार्थ नगर के इलाके में मफकूद होता जा रहा था, बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा था, उसे तालीमी मुजाहिदे के ज़रिए से जोड़ दिया, गाँव को गाँव से जोड़ दिया, मदारिस को मदारिस से जोड़ दिया, जिम्मेदारान को जिम्मेदारान से जोड़ दिया, एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ दिया। ये खूबियाँ उमूमी तौर पर बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं पाई जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शेख रहमहुल्लाह के अंदर ये खूबियाँ बहुत ही फूट फूट कर भरी थी। इनके जाने का तो बहुत ही दुख है। और अचानक जो हादसा की बीमारी का और इस बीमारी के अचानक वफात में तब्दील होने का हम लोगों के कानों से टकराया, क़ुव्वत समाज से टकराया, एक अजीब सी कैफियत महसूस है और आज भी यकीन नहीं हो रहा है। और हमारे बच्चे भी शेख से बच्चों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि शेख रहमहुल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले को कौन टाल सकता है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख की ज़िंदगी को और आपके नेकियों को और आपके इस दुनिया के अंदर दीन की खिदमतों को हम तमाम लोगों के लिए मशअल राह बनाए, आपकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट आपको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। और जो काम आपने छोड़ा है, मिशन को, हम सबको, नेपाल के सिराजुल-उलूम के जिम्मेदारान को, सिद्धार्थ नगर के जिम्मेदारान को, उस इलाके के रईसुल जवानों को आगे बढ़ाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए और उनके बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत ही बड़ा सानिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और हम तमाम लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मुहतरम उलमाए किराम, चूँकि वक्त कम है इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि वक्त को मलहूज़ रखा जाए। अब मैं ताज़ियती कलिमात के लिए ज़िले जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थ नगर के अमीर मुहतरम और जामिया खैरुल उलूम डुमरियागंज के शेखुल जामिया उसके प्रिंसिपल फजीलतुश शेख इब्राहीम अल मदनी हफिज़हुल्लाह को दावत दूंगा कि आप अपने तासुरात को
پیش کریں. شیخ گزارش بھی ہے آپ اپنے وقت کو ملحوظ رکھیے گا تاکہ اور لوگوں کے تاثرات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، میں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے اپنے اس تعلق کا تذکرہ کرتا ہوں جو ابتدا سے میرے ساتھ ان کا رہا، اور یہ تعلق سن 89 میں شروع ہوا. جب میں جامعہ سلفیہ میں فضیلت اول میں داخل ہوا تو یہ عالمیت رابع میں تھے. وہیں سے ہمارا ان کا تعلق ہوا اور برابر رابطہ رہا، لیکن یہ تعلق اس وقت بہت ہی زیادہ اسر اور گہرا ہو گیا جب 2001 میں میرے اوپر جمعیت اہل حدیث ضلع سدھارتھ نگر کی خدمت کی ذمہ داری ڈالی گئی. میں بالکل اس کا اہل نہیں تھا، لیکن شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ اور شیخ مطیع اللہ سلفی حفظہ اللہ، یہ دونوں ہمارے نائبین مقرر کیے گئے. انہی دونوں کی ہمت اور ہمت دینے سے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور تقریباً 13 سال تک میں نے جمعیت اہل حدیث کے نظامت کی ذمہ داری اٹھائی، مگر میرا رول کم اور ہمارے ان دونوں احباب کا رول اور کردار بہت زیادہ تھا. میں نے قریب سے ان کو جانا کہ وہ کس قدر دعوتی ذوق کتنا عمدہ رکھتے تھے، اور کس طرح سے وہ دین کی خدمت اور یہاں ضلع سدھارتھ نگر کے دور دراز علاقوں میں گاؤں مواضعات میں دعوت کے کام کو فروغ دینے اور اس کو انجام دینے کا کتنا بہترین جذبہ رکھتے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو مل کر کے، اور بہت ہی زیادہ سہارا ملا. میں نے قریب سے ان کو جو دیکھا تو جو خاص خوبیاں ہمیں ان کے اندر نظر آئیں، اور میں اس لیے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دیگر احباب اور علماء کرام اس کو اپنے اندر پیدا کریں، ان خوبیوں کو، اور اس کی ترویج کی جائے اور اس کو عام کیا جائے. ہمارے موصوف شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ علماء کے بہت قدرداں تھے، اساتذہ کی، اکابرین کی اور اپنے بڑوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور اپنے ہم سبق ساتھیوں اور ہم عمروں پر اور ہم اسروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہنسمکھ اور بہت ہی زیادہ بہترین سلوک اور معاملہ کرتے تھے. چھوٹوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے. انسانیت سازی اور علماء شخصیت سازی کا بہت اچھا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ اپنے شاگردوں اور اپنے ماتحتوں کو بہت ہی زیادہ ان کی تشریح کیا کرتے تھے. یہ بہت اچھا، بہت بڑا کمال ان کے اندر تھا. ایک بڑی خوبی میں نے دیکھی، ہمارے نائب رہے اور بہت زیادہ جمعیت کا کام وہ کرتے رہے، اور ادھر 7 سال تک ان کو نظامت کی ذمہ داری انہوں نے نبھائی. اس دور میں حساب اور کتاب میں انتہائی شفافیت پائی جاتی تھی. سارے معاملات مشورے سے انجام دیتے تھے، اور یہاں راتوں حلقوں کے جو عمرہ اور عظماء تھے ان کے تمام باہمی مشوروں سے سارے کام کیا کرتے تھے، جس سے تنظیم کو بہت بڑا فائدہ ملتا تھا. بہت زیادہ خوبیاں تھیں ان کے اندر اور استعمالات ان کے اندر کرتے تھے، جن کی وجہ سے ہمارے جمعیت کے سبھی احباب کو، مجھے اور جمعیت کے سبھی احباب کو ان کے انتقال کا اسی وجہ سے بہت زیادہ غم ہے. جیسا کہ سراج العلوم میں وہ خدمت کرتے تھے شیخ ہمارے شیخ شمیع احمد صاحب کو بہت زیادہ صدمہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ برابر سب سے بڑا صدمہ ہمیں اور ہمارے احباب کو، جمعیت کے ذمہ داران کو لاحق ہوا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے، سارے خدمات کو ان کو صدقہ، ان کی خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، لغزشوں کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صبر اور سکون دے. ان کے ورثہ کو، ان کے تمام بچوں کو، ان کے اہلیہ کو، سب کو صبر و سکون دے، اور ہمیں بھی تمام لوگوں ہماری جمعیت کو ان کا نعم البدل عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کو انہی کی طرح اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے، دعوت کو عام کرنے اور اس لیے تعلیم اور جو ہے دین کے میدان میں بہترین جذبے کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً و جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم علماء کرام، اب ٹائم کو محدود کیا جا رہا ہے، 2 سے 2.5 منٹ میں آپ اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ ہم دعوت دیں گے مدرسہ خطیۃ الکبریٰ کے ناظم صاحب محترم عبدالعظیم المدنی حفظہ اللہ کو، آپ اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ یقیناً وقت بہت کم ہے اور سب کو کچھ موقع ملنا چاہیے جو اس مجلس میں شریک ہیں، خاص طور سے وہ علماء کرام جن کا نام اس لسٹ میں شامل ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند کلمات پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ برادر گرامی مولانا عبد المنان سلفی رہی تھی، اللہ تعالی کے انتقال سے ایک دن قبل ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت کئی علماء اور شہر کے عمائدین موجود تھے۔ مولانا رحمہ اللہ مختلف موضوعات پر پوری گفتگو میں شامل رہے اور کسی کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن بعد یہ شخصیت ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ عام طور سے شخصیتیں اپنی دلچسپی، لگن اور محنت کی بنیاد پر زمانے طالب علمی ہی سے نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مستقبل میں نمایاں خدمات کی بنیاد پر وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ برادر گرامی قدر مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ کو زمانے طالب علمی ہی سے لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سالانہ مجلہ المنار کے مدیر بنائے گئے۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت کے بعد کئی جامعات اور معاہد میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور 1989 میں آپ مرکز التوحید جامعہ خدیجۃ الکبریٰ جھنڈا نگر سے وابستہ ہوئے۔ شیخ عبداللہ مدنی جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے ادارے کی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ماہنامہ نور توحید کے ایڈیٹر کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری بھی سونپ دی۔ آپ اپنے خون جگر سے یہ مجلہ سینچتے رہے اور ادارے کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے۔ مرکز التوحید جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میں آپ کی خدمات مایاں ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ برادر گرامی مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ اس مجلہ سے اپنی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں 1989 سے 1996 تک اس مجلہ سے باضابطہ وابستہ رہا۔ مجلہ کے پہلے شمارہ کی رسم اجرا یا افتتاح کی تقریب میں جو جامعہ سراج العلوم کی جامع مسجد کی صحن میں خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی، راقم کو نور توحید کا پہلا ادا جو مولانا مدنی کے قلم سے تھا پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ خانوادہ میاں محمد زکریا رحمہ اللہ سے آپ کی عزیز داری تھی اور خصوصاً مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد خانوادے نے آپ کو اپنا مربی و سرپرست تسلیم کر لیا تھا
جس کو آپ نے بحسن و خوبی نبھایا بھی۔ ادارے اور اس خانوادے سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ برادر مکرم شیخ عبداللہ مدنی جھنڈا نگری رحمہ اللہ میرے قریبی عزیز تھے، اور ان کے علمی و دعوتی خانوادہ میں میری کئی رشتہ داریاں ہیں۔ اس کے علاوہ عملی زندگی میں کم و بیش 7 برس مجھے ان کے ساتھ رہ کر ان کی رہنمائی میں تدریسی، دعوتی، صحافتی، رفاہی اور انتظامی خدمات انجام دینے کا موقع بھی ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ خطابت کے میدان میں آپ نے اپنا لوہا منوایا، دعوت و ارشاد سے جڑے رہے، تدریسی زندگی بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے نبھایا اور اسے انجام دیا، اور جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے ایک مدت تک وابستہ رہے، اور ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ جامعہ نے ہر طرح سے ان کی قدردانی کی اور بہت ہی ان کی عزت افزائی کی۔ جامعہ کے وہ محبوب رہے، اور جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر اور اس کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا شمیم محمد ندوی حفظہ اللہ نے ہر طرح کی قدردانی کی اور آپ کی عزت افزائی فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیتیں اٹھتی جا رہی ہیں اور اس خلا کو پر کرنا دشوار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ہم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم علماء کرام، اب میں اس شخصیت کو دعوت دوں گا جنہوں نے مادر علمی جامعہ سراج العلوم سے پرواز کر کے آج امت مسلمہ کی عظیم یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں اپنی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ میری مراد ہیں دکتور الطاف الرحمن ثناء اللہ حفظہ اللہ۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات، اپنے تعزیتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور محترم المدیر المسؤول فضیلۃ الشیخ شمیم احمد الندوی حفظہ اللہ، والاساتذہ الآخرون من جامعة سراج العلوم السلفية، والأمين العام والرئيس العام لجمعية أهل الحديث بالهند، ولجمعية أهل الحديث في ولاية اتر براديش، والجمعية لأهل الحديث المحلية سدھارتھ نگر وبرلامپور وغيرها. لي كلمة قصيرة